السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ سب لوگ خیر اور عافیت سے ہوں گی. آئی ایم لٹل لو ٹوڈے، سو اگر آپ کو میری آواز ڈر لگ رہی ہوگی تو اس کے لیے ایم سوری. اوکے، سو آج کا جو ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ ہے نیور گیو اپ. سو ہم بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نیور گیو اپ نیور گیو اپ، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے اور اسلام کے اکارڈنگ وہ کیا ہے. سو دس بیان از بائی دی ڈاکٹر اسرار احمد اینڈ this bayan will change your life. So without any further ado, let's get started. بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا. میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا. یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. بی پریپیئرڈ. ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں. کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ. پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازم آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے. اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے. اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں، کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے، باسائے، باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہے جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا
ताकि जब तुम नेज़े के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर। वो बदबख्त मरते हुए भी जो उसकी कैफियत थी ना, उसको ज़हन में रखिए। तो ये उस लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी। तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, ये जो नोट कर लीजिए इसको, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ ही देने की जरूरत नहीं। समझ रहे? क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है? ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, ये तुम्हारे खुलूस की आजमाइश है, ये तुम्हारे इम्तिहान का सबूत दरकार है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है तुम उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हो कि नहीं, तुम उसके लिए तन धन लगाने को तैयार हो कि नहीं। और ये जान लो कि अगर कुफ्फार और मुशरिकीन और मुल्हिदीन और बातिल नजरियात वाले वो जो कुछ कुर्बानियां अपने बातिल नजरियात के लिए दे रहे हैं, उनसे ज्यादा अगर तुम नहीं दोगे तो हक गालिब नहीं होगा। उन्होंने जो सब्र किया है अपने बातिल नजरियात पर, अगर तुम उससे ज्यादा सब्र का सबूत नहीं दोगे अपने इस हक पर, तो हक गालिब नहीं होगा। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वस्साबिरू। न सिर्फ यह कि सब्र करो, बल्कि सब्र में अपने दुश्मनों से आगे निकलो, उनके सब्र से बढ़कर सब्र करो। वराबितू, मुराबता कहते हैं चौकस रहना, होशियार, पहरा दो। ऐसा ना हो कि दुश्मन जो है गफलत में तुम्हारे ऊपर कोई हमला जो है कर बैठे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, दिस इज कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल तवक्कुल। और इतना ज़्यादा एनर्जेटिक बयान है कि और इतनी हिकमत से भरा हुआ है कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन सीरियसली। एंड जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कोई चीज़ छीनते हैं, कोई चीज़ भी लेते हैं, या फिर कोई इंसान ही इस दुनिया से चला जाता है, चाहे वो चीज़ फिर कोई छोटी हो या बड़ी हो, या कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही हो, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि हमारी जो असल वापसी है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ है। एंड यही असल तवक्कुल है कि जो चीज़ अल्लाह की थी वो अल्लाह ने ले ली, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि इस पे सब्र करो। एंड सब्र ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल से होता है, एंड बहुत मुश्किल है सब्र में। सिर्फ चीज़ के छिन जाने पे सब्र नहीं होता, कभी कभी लोगों की चली कटी बातें और लोगों के रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब लोग आपके साथ कुछ बुरा कर जाते हैं, XYZ। तो इन सब चीज़ों पे सब्र करना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि सबसे बड़ा जो सब्र है वो इसी पे है कि कोई आपके साथ बुरा करे, आपको बुरा कहे, उस पर सब्र कर लेना सबसे बड़ा सब्र है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा अजर रखा है। और ये दुनिया आर्जी है और ये ज़िंदगी भी आर्जी है। जो बंदा सब्र करता रहता है तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है, सब्र करता है और अल्लाह पे तवक्कुल करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि फिर उसका दिल मुतमईन हो जाता है, और फिर वो अल्लाह की हर उतारी हुई चीज़ पे, हर उतारी खैर पे उसका दिल राज़ी हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तक़सीम पे राज़ी हो जाता है। यही हमारा ईमान होना चाहिए, और मेक श्योर कि किसी का ना बुरा करें ना होने दें, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कितने लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं यहाँ भी, और बहुत सारे पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे एक्चुअल में यही क्राइटेरिया है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है। बट कुछ लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं कि उन दूसरे बंदे से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो किसी के भी दिल दुखाने से बचें। इसलिए बस जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब अल्लाह अपने बंदे से राज़ी है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा, हो सकता है भाई आप बहुत ज़्यादा नेक हो, आप बहुत ज़्यादा परहेज़गार हो, सामने वाला ना हो, तो उसके लिए दुआ कीजिए, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ ना कीजिए और बहुत ज़्यादा गंदा ना बोलिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यस, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो